اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، محمد ابراہیم خان شعبہ اردو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سبق شروع کیا تھا پرستان کی شہزادی، آج اس سبق کا دوسرا لیکچر ہے۔ سیدانی بھی پرستان میں گئی تھی اور اس کا شوہر جو ہے مرہٹہ گردی میں قتل ہوا تھا۔ بڑھاپے میں میر صاحب اور ان کی بیوی ان کا سہارا بنے تھے۔ وہ پرستان کا حال میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے۔ اب جب وہ قصہ بتا رہی ہے مکالمے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کا یہ قصہ اور یہ کہانی۔ میر صاحب کی بیوی: سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے۔ ہماری کیا اصل کہ کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی بھی جب اس کو احسان بتا رہی ہے کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے، اس کے جواب میں میر صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ کام اللہ تعالی ہم سے لے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہی تمام ذی روح کی ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے روزی فراہم کرنے کی۔ اس کے بعد سیدانی بھی اپنی کہانی بتا رہی ہے میر صاحب کی بیوی کو۔ خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے۔ اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے۔ خوب نہائی، شام ہو گئی۔ بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا، تھکی تھکائی لیٹی تھی۔ اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا، پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہے کہ نواب اعظم الدولہ جو ایک ریاست کے نواب تھے، اس کی اکیلی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ کثیر تعداد میں جہیز کا سامان اور ملبوسات تیار ہو رہے تھے۔ بڑی درجن یہی سیدانی بھی تھی۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ میں ایک دن جو ہے اس کی بیٹی کا جہیز اور ملبوسات تیار کرنے کے لیے نہ گئی، کیونکہ وہاں پر جو ہے کام ہلکا ہو گیا تھا۔ کام کم ہونے کی وجہ سے صبح کو چلی جاتی اور شام کو واپس آ جاتی تھی۔ جس طرح شرارتی بچے جو ہے، کام چور بچے سکول سے اور مکتب سے جانے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے ایک دن سیدانی بھی کہتی ہے کہ میرے دل نے چاہا کہ آج میں بھی نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کے کپڑے تیار کرنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ جب ہمسایوں کو پتہ چلا کہ آج جو ہے سیدانی بھی گھر پر ہے تو بہت سے پیغامات آئے کہ آج ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے کپڑے تیار کر دیں، لیکن سیدانی بھی کہتی ہے کہ میں کسی کے پاس نہ گئی، کیونکہ مجھے جو پلاؤ پسند تھا وہ میری نوکرانی تیار کر رہی تھی، اس لیے شام ہو گئی اور کھانا تیار تھا
تو پھر اچانک جو ہے پیغام آیا، گاڑی آئی کہ نواب اعظم الدولہ جو ہے آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ اور طرح کا پیغام تھا، نواب اعظم الدولہ کی طرف سے یہ پیغام نہیں تھا۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو بتا رہی ہے کہ جیسے ہی میں بیٹھی تھی، جب پیغام آیا نواب اعظم الدولہ کی طرف سے، میں اس کے گھر چلی گئی۔ یہاں پر جو ہے مصنف کے فن اور داستان میں جو ہے کمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ ایک بات بیان کرتی ہے پھر اسی کی نفی کرتی ہے۔ سیدانی بھی خود کو کہتی ہے کہ سادات خاندان سے تعلق ہے۔ پچھلے پیراگراف میں اس نے بتایا ہے کہ وہ کئی دن سے اس نے غسل بھی نہیں کیا تھا، وہ نہائی بھی نہیں تھی۔ دوسری بات بیان کرتی ہے کہ میں فوراً جو ہے نہیں جایا کرتی تھی کسی کے پیغام پر۔ اگلے ہی لمحے وہ بیان کر رہی ہے کہ میں فوراً تیار ہو گئی جو ہی پیغام آیا نواب اعظم الدولہ کی طرف سے۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، 2 آنے ڈولی تھوڑا سا فاصلہ۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا، یہ مقامات ہیں۔ جب نواب اعظم الدولہ کے پاس جاتی تھی سیدانی بھی تو یہ مقامات ہیں، ان سے پہلے گزرنا پڑتا تھا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچو کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ وہ ڈولی جس پر جا رہی تھی سیدانی بھی، اس کی درز کھولی، اس کی کھڑکی کھولی کہ دیکھوں تو صحیح اتنی دیر ہو گئی ہے، نواب اعظم الدولہ کا گھر ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سین سین کر رہا ہے اور پینٹس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ جنگل سین سین کرنا، سنسان ہونا، جنگل میں ویرانی کا راج ہونا، پہیے لگنا۔ تیزی سے ڈولی وہ گاڑی اڑ رہی تھی، کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ کلیجہ دھک سے ہونا فوراً اور بہت زیادہ خوف زدہ ہو جانا، گھبرا جانا۔ بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، جسم کانپنے لگا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، بہت زیادہ گھبرا جانا کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں، کہار مزدور، ڈولی اٹھانے والے، اس جنگل میں کون سی سرکار ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ انسان مجبور ہو کر سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ دل کڑا کر میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، وہ جو ڈولی اٹھا کر لے جا رہے تھے اسی سے پوچھا، دل کو مضبوط کیا اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے، ستیہ ناس ہو، جو تباہ و برباد ہو، جو ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے۔ سیدانی بی کی کہانی بتا رہی ہے میر صاحب کی بیوی کو۔ میں نے دل مضبوط کیا اور کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، نواب اعظم الدولہ کا گھر نہیں آیا، اس کا محل نہیں آیا، کیوں اتنی تاخیر ہو چکی ہے، مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو، گھبراتی کیوں ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو ڈولی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اس نے تسلی دی سیدانی بی کو کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ ڈریں مت، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو محلات دکھائی دیں گے، آپ پہنچ جائیں گی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بے چاکی بد شکل کا آدمی تھا جو ڈولی اٹھا کے
لے کے جا رہا تھا سیدانی بی کو۔ بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی، نہ کہار تھے نہ کہاریاں۔ یہ وہ روایتی مزدور نہیں تھے جو گاڑی اٹھانے والے تھے۔ جو گاڑی اٹھا کے لے کے جا رہا تھا اس کی شکل بدصورت تھی، بکرے کی سی طرح منہ تھا اور گھوڑے کی طرح ٹانگیں تھیں۔ وہ جن تھا جو سیدانی بی کو اٹھا کے پرستان کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اب تو ڈر کے مارے میرا دم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈھیر ہو کر رہ گئی، گھبرا گئی۔ سیدانی بی نے جب دیکھا کہ بد شکل کا آدمی ہے، اسے اٹھا کے پرستان لے کے جا رہا ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی اور کلمہ پڑھنے لگیں۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، کلمہ توحید کا ورد کرتا ہے۔ منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کی، اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر بولی، ارے جواں مرگ تو کون ہے، جن یا بھوت، یاد رکھ میں سیدانی ہوں۔ اب سیدانی بی بھی سامنے ہو جاتی ہے، غصے ہو جاتی ہے کہ تو یاد رکھ میں سادات خاندان سے میرا تعلق ہے، تو جوانی ہی میں مر جا، تو کون ہے مجھے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا سیدانی بی گھبراؤ نہیں۔ اب سیدانی بی اس جن سے کہتی ہے کہ تو کون ہے جو مجھے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، میں اگر تجھے بد دعا دوں تو جل کر مر جائے گا۔ اب وہ جواب میں کہتا ہے، اس نے کہا سیدانی بی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، سادات کی قدر کرتے ہیں، خاطر جمع رکھو، اطمینان رکھو، تسلی رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ وہ جن جو سیدانی بی کو اٹھا کر پرستان کی طرف لے گیا، وہ تسلی دے رہا ہے سیدانی بی کو کہ پرستان میں بھی سادات خاندان کی عزت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، وہ دیکھنے سامنے جو ہے وہ ہمارے پرستان کے محلات نظر آ رہے ہیں، پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نے ملبوسات تیار کرنے ہیں، جتنی رقم آپ مانگیں گی، جتنا آپ معاوضہ طلب کریں گی وہ آپ کو ملے گا۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی ایک عالی شان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین۔ سیدانی بی میر صاحب کو اپنی بیتی کہانی سنا رہی ہے جب وہ پرستان گئی تھی۔ بیان کرتی ہے کہ پرستان میں اس قدر روشنی تھی کہ کہیں پر چاند بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی چراغ تھے، اس قدر روشنی تھی کہ سوئی بھی اگر گر پڑے تو اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگی، لیکن کہیں پر سائباں، چھت یا سایہ بھی نہیں تھا۔ چوبدار باری دار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، ڈنڈا بردار ملازم تھے جو پرستان میں پہرا دے رہے تھے، مرد ہیں ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہوں کے ہاں بھی نہیں ہوتی۔ گہما گہمی، رونق، چہل پہل۔ سیدانی بھی بتا رہی ہے کہ دنیاوی بادشاہ جو ہیں، جو
والیان ریاست ہیں، ان کے ہاں بھی اس قدر رونق نہیں ہوتی جس قدر پرستان میں رونق تھی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا ہے، ایسی ایک پری شانوں پر بال بکھرے ہوئے، بازوں پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی۔ شانوں پہ، کندھے پہ، خوبصورت پری تھی، کندھے پہ بال بکھرے ہوئے تھے، مہین آواز، آہستہ آواز، دھیمی آواز۔ سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ جب پرستان میں پہنچی، سب سے پہلے میری ملاقات ایک خوبصورت پری سے ہوتی ہے جس کے کندھے پر بال بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ آواز میں کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ انتظار کرایا ہے، اب آپ کو میں محل کے اندر لے جاتی ہوں۔ سیدانی بھی مزید آگے چل کر اپنی کہانی بتا رہی ہے میر صاحب کی بیوی کو۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ اس پری کے ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہستی چہلیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھیں۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ جس محل میں میں داخل ہوئی وہاں پر خوبصورت پریاں بیٹھی تھیں، دراز قد کی مالک تھیں، بوٹا سا قد، دراز اور بڑا قد، زرق برق کپڑے، شوخ اور بھڑکیلے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں، چہلیں کرتی، مذاقیں کرتی، اہلی گہلی، ناز اور نخرے سے چل رہی تھیں۔ چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا، ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، سبز رنگ کے موتی، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم نیلے رنگ کا موتی، کہیں پکھراج زرد رنگ کا موتی۔ پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھیں کہ سرائی دار موتی، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ سیدانی بھی میر صاحب کی بیوی کو کہتی ہے کہ جب میں پرستان میں پہنچی، وہاں خوبصورت محلات دیکھا تو اس محلات میں خوبصورت پریاں موجود تھیں، اور وہاں پر جو تالاب تھے، حوض تھے، پانی وہاں سے جو ٹپک رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ چاندی کے قطرے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سما منظر، بارہ دری، بڑا محل جس کے 12 دروازے ہوں، سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، اودی ہلکے نیلے رنگ کی، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں، بلور شیشے یا کسی اور چیز کی ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پری زاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، وقار سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، نمگیرے صاحباں چھت، یاقوت قیمتی پتھر جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، پچکاری نقاشی۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔
سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی۔ آدھا تاج موجود تھا جو پری وہاں پر موجود تھی، یہ بادشاہ تھا پرستان کا، اور جو بادشاہ کے قریب اور ملکہ کے قریب بیٹھی تھی اسی کی شادی ہونے والی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ سیدانی بھی بتا رہی ہے اپنی بیتی کہانی میر صاحب کی بیوی کو کہ جب میں اس محل میں پہنچی، وہاں پر خوبصورت ایک پری بیٹھی تھی، بادشاہ کے قریب، ملکہ بھی اس کے قریب بیٹھی تھی، اور وہاں پر جو ہے عمدہ قسم کے یہ ان کے لیے جو تخت بنا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت تھا، ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے تھے، اور جو نقاشی کی گئی تھی وہ بھی بہت ہی عمدہ قسم کی تھی۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگنے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے، اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا او سیدانی بھی او، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ سیدانی بھی چلتے چلتے بادشاہ کے قریب پہنچ جاتی ہے، خود جو ہے بیان کرتی ہے کہ میں ڈر نہیں رہی تھی، حیران تھی، اور پھر آگے چل کر جو ہے اس میں اشرف سبوئی کے فن میں کمی پائی جاتی ہے، خامی پائی جاتی ہے کہ ایک بات بیان کرتے ہیں پھر اسی کی نفی کرتے ہیں۔ اب سیدانی بھی پہلے کہتی ہے کہ میں ڈر سے نہیں بلکہ حیران تھی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقی معنوں میں پرستان پہنچی ہوئی ہوں۔ جب اس کے قریب پہنچتی ہے تو ملکہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت انتظار کیا ہے، آپ راستے میں جب آ رہی تھی بہت زیادہ خوف زدہ ہوئیں، بہت زیادہ ڈریں۔ اس کے بعد سیدانی بھی کہتی ہے میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، کسر کمی چھوڑنا۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ سیدانی بھی کہتی ہے کہ جب میں بادشاہ اور ملکہ کے قریب پہنچی وہ احتراماً جو ہے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سادات کی عزت جو ہے دنیا میں بھی نہیں ہے بلکہ سادات کی عزت جو ہے وہ پرستان میں بھی ہے۔ احتراماً سارے درباری جو ہے سیدانی بی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، جو کچھ پڑھایا گیا ہے توقع کی جاتی ہے کہ آپ یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کو فائنل کریں گے پرستان کی شہزادی کو۔